إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا والسلام والصلاة على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان من الأئمة والهداة والصالحين إلى يوم القيامة. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الحدي حدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربنا زدنا علما ربنا زدنا علما ربنا زدنا علما. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ محمد آیت نمبر 5. کل ہم نے آیت نمبر 4 تک پڑھا تھا اور اس میں ہم نے یہ سیکھا تھا کہ یہ ابتدائی احکامات میں سے ہے. بالکل جب جنگ جو ہے ابھی ہوئی نہیں تھی تو جنگ کے جو حالات ہیں ان کے متعلق جو ہدایات ہیں وہ دی گئیں غزوہ بدر سے پہلے کی. اور یہ ان لوگوں کے بارے میں بات ہو رہی ہے آیت نمبر 5 میں کہ والذین قتلوا فی سبیل اللہ فلن یضل اعمالہم. وہ لوگ جو قتل کیے گئے مارے گئے اللہ کے راستے میں تو ہرگز اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کو ضائع نہیں کریں گے. سیہدیہم ویصلح بالہم. ان قریب ضرور اللہ تعالیٰ ان کی رہنمائی کرے گا اور ان کے حالات کو درست کر دے گا. مطلب یہ ہے کہ اللہ کی راہ میں مارے جانے والے لوگ جو ہیں ایسا نہیں ہے کہ وہ شخص اپنی جان سے چلا گیا تو اس کی ذات کو کیا فائدہ ہوا. اس کا فائدہ اس کے خون دینے کا فائدہ اس کا جان قربان کرنے کا فائدہ تو جو پیچھے لوگ رہ گئے ان کو ہوا. تو ٹوٹلی ایسا نہیں ہے بلکہ یہ دو طرفہ فائدہ ہے. دین کا فائدہ تو ہوگا, جو پیچھے لوگ مسلمان رہ گئے ان کو تو فائدہ ہوگا, لیکن خود اس کی جان کو بھی جو ہے وہ فائدہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اس کے اعمال کو ضائع نہیں ہونے دیں گے. جیسے کل ہم نے پڑھا تھا کہ شہید جو ہے اس کو عام نیک لوگوں اور حتیٰ کہ جو انبیاء ہیں ان سے بھی زیادہ پہلے جو ہے وہ جنت میں یہ عالم برزخ میں علیین کی بجائے ان کی روحیں جو ہیں وہ سبز پرندوں کے قالب میں جنت میں گھومتی پھرتی رہتی ہیں اور یہ اپنے رب کی طرف سے رزق دیے جاتے ہیں. اور پھر ان کی موت کی تکلیف کے بارے میں کل ہم نے پڑھا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق جیسا کہ سکرات الموت ہیں, موت ایک تکلیف دہ مرحلہ ہے, لیکن شہید کو موت کی تکلیف صرف ایسے ہی ہوتی ہے جیسے کوئی چیونٹی کاٹ لے. اور پھر یہ کہ اس کی موت کی جو لذت ہے یہ لذت کوئی اور محسوس نہیں کرتا اور کوئی دنیا میں دوبارہ نہیں آنا چاہتا سوائے شہید کے. وہ اللہ تعالیٰ سے کہے گا کہ مجھے پھر سے دنیا میں بھیج, میں پھر تیری راہ میں جان قربان کروں, پھر بھیج میں پھر تیری راہ میں جان قربان کروں. یعنی وہ لذت ایسی ہوگی, یہ ایسی ہوتی ہے. اب کوئی شہید ہی بیان کر سکتا ہے اس کو, ہمیں سے کوئی جو زندہ لوگ ہیں وہ تو اس کو تصور نہیں کر سکتے, لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا کہ وہ ایسی لذت ہے کہ وہ بار بار اس کے لیے دنیا میں آ کے اپنی جان اللہ کی راہ میں قربان کرنا چاہے گا. اس کے جو ثمرات وہ دیکھے گا, جو اس کو اجر ملے گا, تو وہ چاہے گا کہ وہ بار بار دنیا میں آئے اور اللہ کی راہ میں اپنی جان قربان کرے. پھر یہاں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے 3 مراتب, یعنی یہ جو فائدہ ان کو ملے گا اس کے 3 مراتب ہیں. سب سے پہلے تو یہ کہ سیہدیہم ویصلح بالہم, ٹھیک ہے, وَيُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ عَرَّفَهَا لَهُمْ. ٹھیک ہے, سب سے پہلے اللہ تعالیٰ ان کی رہنمائی فرمائے گا. دوسرا یہ کہ ان کے حالت کو درست کر دے گا. تیسرا یہ کہ ان کو جنت میں داخل کرے گا جس سے وہ پہلے ہی ان کو واقف کرا چکا ہے. رہنمائی سے مراد
ظاہر ہے یہاں پر چونکہ اب یہ شہید ہو چکے ہیں تو یہاں پر ان کی رہنمائی سے مراد کیا ہے؟ جنت کی طرف ان کی رہنمائی کرنا، جنت کی طرف رہنمائی. جیسے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان ہے، ہر شخص اپنے جنت کے گھر کو اپنے دنیا کے گھر سے بھی بہتر طور پر پہچان لے گا. یعنی ایسا نہیں ہے کہ گروہ کے گروہ جنت میں داخل کیے جائیں گے اور وہ پھر ادھر ادھر حیران پریشان ہوں کہ ہمارا نیم پلیٹ کدھر لگی ہوئی ہے، کس جگہ پر ہے، بلکہ وہ اندر داخل ہوتے ایسے ہی کمفرٹیبلی چلے جائیں گے جیسے آپ میں سے کوئی شہر میں داخل ہوتا ہے اور اپنے گھر سیدھا چلا جاتا ہے، ادھر ادھر مارا مارا نہیں پھرتا. تو اللہ تعالیٰ ان کی رہنمائی فرمائے گا. پھر یہ کہ ان کی حالت کے درست کرنے سے کیا مراد ہے؟ حالت کے درست کرنے سے مراد یہ ہے کہ جنت میں داخل ہونے سے پہلے اللہ تعالیٰ ان کو خلاعتوں سے نوازے گا، ان کی آلائشوں کو دور کر دے گا. جو بھی دنیا میں انہوں نے کچھ کمی بیشی اعمال میں ہوئی ہوگی وہ سب ان سے دور کر کے ان کو خوبصورتی کے ساتھ بہترین شرف اور اکرام کے ساتھ جو ہے. اب دیکھیے دنیا میں جو شہید ہوتا ہے، اور اگر ہم پیچھے چلے جائیں ذرا صحابہ اکرام کے دور میں، تو کیا حالات تھے ان کے اس وقت؟ بدر یا احد، بدر میں تو اتنے شہید نہیں ہوئے تھے، احد کی مثال لے لیجئے. احد میں جب صحابہ شہید ہوئے تو کیا تھا ان کے پاس؟ کفن دینے کے لیے بھی کچھ وہ نہیں تھی خاص. چادریں، مختصر چادریں، سر ڈھانکے تو پاؤں کھل جائیں، پاؤں ڈھانکے تو سر کھل جائے، اس طرح کے حالات تھے ان کے. لیکن جب یہ دنیا سے گئے، اللہ کی راہ میں جان دیتے ہوئے دنیا سے گئے، تو پھر اللہ تعالیٰ ان کے احوال کو درست کر دے گا. ان کو انعام و اکرام جو ان کو نوازے گا تو اس میں پھر ان کو خلعتیں پہنائی جائیں گی، ان کو شرف دیا جائے گا، ان کو آنر دیا جائے گا. اور ان کی جتنے بھی، اگر مثال کے طور پر کوئی دنیا میں، ویسے بھی ہر جنتی کے ساتھ بھی یہ معاملہ ہوگا کہ اس کی دنیا میں جو بھی اس کو کوئی عارضہ لاحق تھا، کوئی معذوری لاحق تھی، اللہ نے اس کی جس بھی طریقے سے آزمائش کی ہوگی وہ سب وہاں ختم ہو جائے گا اور خوبصورت بہترین شکل میں اور حالت میں انسان جنت میں داخل کیا جائے گا. اور یہاں جنتی شہیدوں کے لیے بھی اسی چیز کو مینشن کیا گیا ہے. وَيُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ عَرَّفَاهَا، اور ان کو اس جنت میں داخل کیا جائے گا جس کی پہلے سے ہی ان کو پہچان کرا دی گئی. یعنی مرتبہ جو تیسرا مرتبہ ہے کہ دنیا میں پہلے ہی ان کو قرآن اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان سے بتایا جا چکا ہے کہ جنت کیسی ہے، اللہ نے ان کے لیے اس میں کیا مہیا کر رکھا ہے. تو جب وہ جنت میں پہنچ جائیں گے تو جیسے بھی میں نے عرض کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ اپنے گھروں، دنیا کے گھروں سے زیادہ بہتر پہچان لیں گے. تو وہاں پر بھی وہ پھر ان کو انجانی جگہ نہیں لگے گی اور وہ اس کو اپنی جگہ کو پہچان لیں گے. دوسری چیز یہ کہ یہ تو رہتے ہی جنت میں ہوں گے نا، پہلے ہی ان کی روحیں جنت میں گھومتی پھرتی رہی ہیں، تو ان کے لیے جنت ایک فیملیئر جگہ ہوگی، ان کی اپنی جگہ ہوگی. سبحان اللہ، بہت بڑا مرتبہ ہے شہادت کا. یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اگر تم مدد کرو گے اللہ کی، اللہ تمہاری مدد کرے گا اور وہ تمہارے قدموں کو جما دے گا. قدموں کو جمانے سے مراد یہاں کیا ہے؟ حالت جنگ کی بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، اور پہلی جنگ ہے اور خوف کا شکار ہے مسلمان. انہیں یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ ایک سٹیپ فارورڈ لیں، آپ دین کا کام کرنے کے لیے اپنے آپ کو اسٹیڈ فاسٹ کریں، اپنے آپ کو تیار کریں، اس پر جم جائیں. جنگ کی بات ہو رہی ہے، جنگ سے ڈرے نہیں، اللہ کا نام لے کر میدان جنگ میں چلے جائیں. آپ کام شروع کریں، اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کرے گا، وہ آپ کے قدموں کو جما دے گا. ٹھیک ہے، یہ اس کا ایک جو کانٹیکس کے ساتھ معنی ہے وہ یہ. اگر آپ میدان جنگ میں جاتے ہو تو پھر یہ جتنے خوف آپ کو لاحق ہیں یہ سب دور ہو جائیں گے، اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کریں گے، اللہ تعالیٰ آپ کے قدم جما دیں گے. یہ بدر سے پہلے کی باتیں. اب مجھے بتائیے کہ پھر کیا ہوا؟ مختصراً، بہت شارٹ، کیونکہ آج ٹائم ہمارے پاس کم ہے، بہت مختصراً بدر میں پھر کیا ہوا؟ سوری میں ریکارڈنگ
اچھا 313 لوگ جو ہیں بدر میں ایسے لوگ ہیں جو تربیت یافتہ جنگجو نہیں ہیں، ان کے پاس اسلحہ نہیں ہے. اگر آپ تفصیل پڑھتے ہیں تو 2 تلواریں اور کچھ اس طرح سے آپ کو ڈیٹیل ملتی ہے کہ بہت مختصر سا اسلحہ ہے. اور سامنے کی فوج کتنی ہے؟ 1000 کا لشکر ہے. ٹھیک ہے، کیسا لشکر ہے؟ فلی اکوپڈ، بہت اچھا سا اسلحے کے ساتھ لیس لشکر، اور وہ جنگ کی تیاری کر کے نکلے تھے. بیسیکلی یہ تو ایک قافلے کو پکڑنے کے لیے، سورہ انفال میں آپ تفصیل سے پڑھ چکے ہیں اس کو، تو یہ نکلے تھے. اب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ڈرو نہیں، آپ جم جاؤ اپنی جگہ پہ، آپ چلو، آپ دین کے لیے کلمات اللہ بلند کرنے کے لیے اپنی جانوں کی بازی لگا دو. آگے اللہ تعالیٰ آپ کی مدد ضرور کریں گے، لیکن آپ کو پہلا سٹیپ اٹھانا ہے، آپ کو جنگ کے لیے نکلنا ہے. اور جب انہوں نے یہ کیا، جب مسلمانوں نے یہ کیا، تو پھر ہم دیکھتے ہیں، تاریخ گواہ ہے کہ پھر قرآن ہمیں بتاتا ہے، سیرت ہمیں بتاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد کیسے کی. اور وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ، قدم کیسے ان کے جما دیے. یہ جو ڈر رہے تھے، جو میدان جنگ میں جانے سے پہلے یہ کہتے کہ ہمیں تھوڑا سا اور ٹائم مل جاتا، ہم اور تیاری کر لیتے، ابھی ہم تیار نہیں ہیں، تو جب انہوں نے ہمت کی اللہ کے دین کی طرف کی مدد کرنے کی، اللہ جنگ کے میدان میں قدم رکھنے کی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد کی. اور کس طرح مدد کی کہ ان کے قدم جما دیے، فرشتے بھیجے، اور جو ائمۃ الکفر تھا، جو لیڈرشپ تھی کفار کی، اس کو توڑ کے رکھ دیا. یہ خود نہیں کر سکتے تھے، یہ کر ہی نہیں سکتے تھے، ان کے پاس بھی پاور نہیں تھی. اگلے تلواریں اور نیزے اور بھالوں کے ساتھ اور اپنے دور کے بہترین اسلحے کے ساتھ تھے، یہ خالی ہاتھ تھے، یہ نہیں کر سکتے تھے. لیکن ان کو کس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم ایک قدم اٹھا لو آگے، تم چلو. اب یہ بات ہم نے یہاں سے سیکھی اور سمجھنی ہے. اللہ تعالیٰ اور بندے کا 2 طرفہ معاملہ ہوتا ہے. آپ نے پڑھا نا پیچھے بھی، سورہ بقرہ میں بھی آپ نے پڑھا، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ. ٹھیک ہے، فَاذْكُرُونِي، تم مجھے یاد رکھو، تم میرے احکامات کو یاد رکھو، تم میرا ذکر کرو، تم میرا خوف رکھو. اذکرکم، تمہارے معاملات میں میں تمہیں یاد رکھوں گا. تم خوشی میں مجھے یاد رکھو، تمہارے دکھ میں تمہیں اکیلا نہیں چھوڑوں گا. تم لوگوں میں میرا ذکر کرو، میں تمہارا ذکر فرشتوں میں کروں گا. تم دنیا میں میرے دین کا کام کرو، میں تمہارے لیے آخرت میں جنتیں سجا دوں گا. میں دنیا میں تمہارے لیے مددگار پیدا کر دوں گا. تم میرے لیے اپنے دل میں محبت پیدا کرو، میں لوگوں کے دل میں تمہارے لیے محبت پیدا کر دوں گا. فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ. 2 طرفہ معاملہ ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ بقرہ میں، آپ نے پڑھا بنی اسرائیل کے لیے کہ اوفو بعہدی اوفو بعہدکم، اوفو بعہدی اوفی بعہدکم، تم اپنا وعدہ کرو، پورا کرو، میں اپنے وعدے پورے کروں گا، لیکن تمہیں پہلے وہ وعدے پورے کرنے پڑیں گے. 2 طرفہ معاملہ. آپ کریں، آپ تھوڑا کریں، وہ الشکور ہے، وہ آپ کو کئی گنا زیادہ دے گا، لیکن تھوڑا سا کرنا پڑے گا. یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم کچھ بھی نہ کریں اور وہ ہمیں نوازتا چلے. یہ ایک جو کانسیپٹ اگر ہمارا کلیئر ہو جائے تو ہم کسی چیز کو بھی فار گرانٹیڈ نہ لیں، ہم کسی چیز کے بارے میں لاپرواہ نہ ہو، کسی معاملے میں بھی، بلکہ ہم ہمیشہ یہ دیکھیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں، ہم کریں گے تو ہمیں ریزلٹ ملے گا. رزق کے معاملے میں کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمہ لیا، لیکن ہمارے ذمہ کیا ہے، کوشش کرنا. ایسا نہیں ہے کہ اگر آپ کے نصیب میں 2 روٹیاں ہیں تو آپ کے میں تو نہ ہلوں گی، نہ آٹا گوندوں گی، نہ پکاؤں گی، نہ کچھ کروں گی، بس میرے نصیب میں ہے تو یہ اڑ کے میرے منہ میں آ جائے. نہیں، اس کے لیے آپ کو ہیلا کرنا پڑے گا. ہاں، وہ ملنا آپ کے پاس نصیب سے ہے، وہ اللہ تعالیٰ آپ کو دے گا، آپ کے حصے کا دے گا، لیکن کوشش تو کرنی ہے، ہمارے حصے میں کوشش کرنا ہے. خاص طور پر یہ جو ہے نا کہ ان تنصروا اللہ ینصرکم،
اگر تم اللہ کی مدد کرتے ہو، اللہ تعالیٰ کو تو مدد کی ضرورت نہیں ہے نا. بات دراصل یہ ہے کہ جہاں بھی اللہ کی مدد کا ذکر آتا ہے قرآن کریم میں، وہاں مقصد ہوتا ہے اللہ کے دین کا کام کرنا. تو عام جو اس کا معنی ہے یہاں پر وہ تو یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے دین کا کام کرنے میں، کلمت اللہ بلند کرنے کے لیے اپنی جان اور مال اور جو کچھ بھی ہم اپنی صلاحیتیں ہیں وہ لگا دیں. ٹھیک ہے، ہم اپنے حصے کا کام کریں، اللہ تعالیٰ اپنے حصے کا کام کریں گے اور وہ ہماری اس میں مدد کریں گے، ہمیں اکیلا نہیں چھوڑیں گے. وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ، اور ہمارے لیے جہاں جہاں بھی ہمارے قدم اکھڑنے لگیں گے، ہم کمزور پڑنے لگیں گے، ہم ڈھیلے پڑنے لگیں گے، ہم سست ہونے لگیں گے، اللہ تعالیٰ ہمارے قدم جما دیں گے. آپ میں سے بہت سارے لوگوں کا یہ ایکسپیرینس ہوگا، اور میں جب بول رہی ہوں تو آپ کے ذہن میں یہ بات آ بھی رہی ہوگی کہ جب دین کے راستے پہ چلنے کا ارادہ کیا آپ نے، تو یا آپ نے اس پر پہلا قدم رکھا، اپنی دور جاہلیت میں سے نکل کر نور کی طرف آئے، روشنی کی طرف آئے، تو ایسے میں بہت دفعہ ایسا ہوا ہوگا کہ آپ سست پڑے ہوں گے، آپ کمزور پڑے ہوں گے، آپ ہارنے لگے ہوں گے، آپ تھکنے لگے ہوں گے. لیکن پھر کیا ہوا؟ چونکہ آپ نے واپسی کا نہیں سوچا ہوا تھا، آپ نے آگے بڑھنے کا سوچا ہوا تھا، لیکن آپ تھک گئے، آپ سست پڑ گئے، آپ ڈائیورٹ ہونا شروع ہوئے. تو کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کوئی ایسا دوست ملا دیا، آپ کو کوئی ایسی کلاس مل گئی، آپ کو کوئی ایسی پوسٹ آپ کی نظر سے گزری، آپ کو کہیں سے کوئی بات ایسی پتہ چل گئی، آپ پھر اس کے اوپر آپ کے قدم جم گئے، آپ پھر ایک نئی موٹیویشن کے ساتھ آگے چلنا شروع ہوئے. تو اگر ہم اپنا قدم اٹھاتے ہیں پہلا، تو اس کے بعد اگر ہماری واپسی کی نیت نہیں، اگر ہم اس نیت میں منافقین کی طرح نہیں داخل ہوئے دین میں کہ جب تک ٹھیک ہے ہماری مرضی ہوگی، ہمارا فائدہ ہوگا دنیا کا تو چلیں گے، نہیں تو نہ صحیح واپس، تو ایسی نیت لے کے تو ہم دین میں داخل نہیں نہ ہوتے. تو پھر اگر ہم واپسی کی نیت رکھ کے نہیں نہ چاہتے، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ ہمارے مدد کرتے ہیں، ہمارے قدموں کو جما دیتے ہیں. اور یہ بہت خوبصورت ریلیشن ہے اللہ تعالیٰ کا اس معاملے میں بندے کے ساتھ، بندے کا اللہ کے ساتھ. دیکھیں، جب ہم عبادت کرتے ہیں نا، ہم نماز روزہ کرتے ہیں، ہم حج کرتے ہیں، ہم زکوٰۃ دیتے ہیں، تو جب ہم عبادت کرتے ہیں تو ہم بندگی میں اکیلے ہوتے ہیں، یعنی ہم بندے ہیں اور وہ رب ہے، اور obviously ہم بندے ہیں اور وہ رب ہے، اور یقیناً ایسا ہی ہے. جب ہم ابلاغ کا کام کرتے ہیں، جب ہم دین کا کام کرتے ہیں، تو اس میں پھر اللہ تعالیٰ کی معیت ساتھ ہو جاتی ہے. یعنی اس میں تو ہم کام کریں نا، ایک طرف سے ہم کام کریں اور اللہ تعالیٰ اجر دیں گے، لیکن یہاں پر پھر اللہ کی مدد ساتھ آ جاتی ہے، اللہ تعالیٰ کی معیت ساتھ آ جاتی ہے. اللہ تعالیٰ خود کہہ رہے ان تنصروا اللہ، تم دین کا کام کرو، تم اللہ کی مدد کرو. اللہ کی مدد کرنے سے مراد کیا ہے؟ دیکھیں، صحیح اور غلط کی شناخت کرانا، لوگوں کو چوائس دینے کے بعد ان کو دونوں راستوں کے بارے میں بتانا، اس کے انجام کا بتانا، اس میں آنے والی جو صورتحال پیش آنی ہے وہ سارا بتانا، یہ اللہ کے ذمہ ہے نا. اللہ تعالیٰ نے یہ کام کیا کہ کتابیں بھیجی، رسول بھیجے. اب اس کام کو آگے، چونکہ رسول تو اور نہیں آنے، نبی تو اور نہیں آنے، کتابیں تو اور نہیں آنی، اب اس کو لے کر آگے چلنا تمہاری ذمہ داری ہے، ہماری ذمہ داری ہے. اب یہ کیا ہے؟ یہ بیسیکلی اللہ تعالیٰ کا کام ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا کام ہے نا، لوگوں کو ہدایت رشد دینا. لیکن اس کام کو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ہم کرنا شروع کر دیں. اب بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو یہ کام کوئی معمولی کام نہیں ہے. لوگوں کو اللہ سے جوڑنا، لوگوں کو اللہ کے دین کا کام کرنا، اس کے لیے جان لگانا، وقت لگانا، مال لگانا، اپنی صلاحیتیں لگانا، اپنی خواہشات قربان کرنا، یہ کوئی معمولی کام نہیں ہے. یہ بہت بلند درجات کا کام ہے، یہ انبیاء کا ورثہ ہے. یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے گویا اپنی مدد کہا ہے اس کو کہ تم اللہ کی مدد کرو. اللہ تعالیٰ تو غنی ہے، ان کو تو مدد کی ضرورت نہیں ہے. وہ چاہیں تو ساری کی ساری دنیا کو ایک قالب پر، ایک دل پہ بنا دیں، ایک ہی دین پہ بنا دیں. لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے یہ کائنات نہیں بنائی اور اس میں انسانوں کو خیر و شر کی چوائس دے دی ہے،
تو اب اللہ تعالیٰ نے جو اپنے ذمہ کام ہے اللہ کا، اللہ تعالیٰ وہ چاہتے ہیں کہ ہم اس کو کنٹینیو کریں، ہم اس کو آگے لے کے جائیں. اس میں بھی اللہ تعالیٰ پھر ہمیں اکیلا نہیں چھوڑتے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں آپ ایک سٹیپ فارورڈ لو، آپ آگے چلو، اب میں تمہارے ساتھ ہوں، میں تمہاری مدد کروں گا، تم اکیلے نہیں ہو، اس راستے میں تم اکیلے نہیں ہو. اور کتنی خوبصورت بات ہے، کتنی ہی، میں جب یہ پڑھ رہی تھی آیت تو ایسے لگ رہا تھا جیسے آپ کے ارد گرد جیسے کوئی پھوار سی برستی ہے نا. اگر آپ یہ کام کر رہے ہو، اگر آپ دین کا کام کر رہے ہو تو آپ اکیلے نہیں ہو. آپ جب اس میں کسی مشکل میں ہوتے ہو آپ اکیلے نہیں ہو. اس ایمان، اس توکل کے ساتھ کہ اللہ میرے ساتھ ہے اور وہ میری مدد کرے گا. کلا ان معی ربی سیہدین، یہ وہ فیلنگ ہے نا، میرا رب میرے ساتھ ہے، وہ مجھے اکیلا نہیں چھوڑے گا، وہ میری مدد کرے گا. تو اس راستے میں جو بھی مشکلات ہمیں آئیں، جو بھی مسائل ہمیں پیش آئیں، وہ لوگوں کے رویے ہیں، اور زیادہ تر ہمارے مسائل جو ہیں وہ لوگوں سے ریلیٹڈ ہوتے ہیں اور معمولی ہوتے ہیں. ہم بینگ اے پاکستانی، بینگ اے مسلمان گھروں میں پیدا ہو کر ہم لوگ ان مسائل کا شکار نہیں ہیں جن مسائل کا شکار ان سوسائٹیز کے لوگ ہوتے ہیں جو اسلامک سوسائٹیز نہیں ہیں، یا جہاں پر دین کے اوپر عمل کرنے میں پابندیاں ہیں. ہمیں تو ایسی کوئی پابندی لاحق نہیں، ہم تو مزے سے، اس لیے جواب دے بھی جاتا ہے. جس کو جو نعمتیں ملی ہوتی ہیں، جتنی زیادہ نعمتیں ملی ہوتی ہیں اتنا ہی زیادہ وہ جواب دے بھی ہوتا ہے. تو اس چیز کو ذہن میں رکھنا کہ یہ ایک بہت بڑا کام ہے، یہ معمولی کام نہیں ہے. دین کا کام کرنا کوئی معمولی کام نہیں ہے. اس کو اللہ تعالیٰ نے اپنی مدد کہا ہے. ان تنصروا اللہ، اگر تم اللہ کی مدد کرو، ٹھیک ہے. پھر یہ کہ جب ہم یہ کر رہے ہوں تو اس راستے میں جو بھی ہمارے ساتھ مشکلات پیش آ رہی ہیں، چاہے وہ ہمارے اپنے نفس کی طرف سے آ رہی ہیں، چاہے وہ ہمارے ارد گرد سے آ رہی ہیں، تو اس میں مدد پھر کس سے طلب کرے؟ اللہ تعالیٰ سے. اللہ تعالیٰ خود بتا رہے ہیں انصرکم، اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے گا اور پھر وہ تمہارے قدموں کو بھی جما دے گا. یہ میدان جنگ سے ریلیٹڈ بات ہے، لیکن میں بات کر رہی ہوں اس وقت عمومی اس آیت کا جو معنی ہے کہ ان تنصروا اللہ ینصرکم، یعنی تم اللہ کی مدد کرو، اللہ کے دین کا کام کرو، اللہ تمہاری مدد کرے گا اور وہ تمہارے قدموں کو جما دے گا. اس کی ایک بڑی خوبصورت سی مثال اور بھی ہے. جب آپ دین کا کام کرتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے؟ آپ بہت سارے دنیاوی کام نہیں کر پاتے، ایسے ہی. جی آپ میں سے کوئی تجربہ شیئر کرے گا اپنا کہ دین کا کام کرنے، یہ درس و تدریس کا کام کرنے سے پہلے آپ کی جو دنیاوی روٹین تھی اس میں سے آپ کس چیز کو کنٹینیو نہیں کر پائے دین کے کام کی وجہ سے؟ مختصراً اگر آپ میں سے کوئی شیئر کر دے تو. ہابیز کے علاوہ جو آپ کے روٹین ورک ہوتے ہیں، جو آپ کی ذمہ داریاں ہوتی ہیں، آپ نے کرنے ہوتے ہیں. مثال کے طور پر ذریعہ معاش، مردوں کو اگر ہم دیکھیں تو کمانا. اب اگر کوئی شخص دین کا کام کرتا ہے، درس و تدریس کا کرتا ہے، ابلاغ کا کرتا ہے، دعوت کا کام کرتا ہے، تو وہ اس طرح سے obviously کمائی نہیں کر سکتا. اس کو اپنے علم کو بڑھانے کے لیے بھی ٹائم اسپیئر کرنا پڑے گا، اس کو اپنی ڈیوٹی سے بھی تھوڑا کچھ آف کر کے کچھ آگے پیچھے کرنی چیزیں مینیج کر کے، ہو سکتا ہے کہ وہ ایک اچھی بڑی جاب جو ہے وہ نہ کر سکتا ہو کیونکہ اس کو ابلاغ کا کام کرنا ہے. تو وہ کمپرومائز کر رہا ہے نا اس پہ، وہ اپنے پیسے پر، اپنی کمائی پر کمپرومائز کر رہا ہے. حالانکہ وہ کر سکتا ہے، کمائی زیادہ کر سکتا ہے، لیکن وہ اس کے اوپر کمپرومائز کر رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ ایسے میں اس کو نقصان نہیں ہونے دیتے. اللہ تعالیٰ اس کو، اگر وہ بہت بڑی بڑی گاڑیوں میں یا بڑے بڑے گھر نہیں افورڈ کر پاتا اپنے اس مقصد کے لیے، اللہ تعالیٰ اس کی مدد میں لگ جاتے ہیں. جیسے آپ نے سنا، حدیث سنی ہوگی نا کہ جب تک مومن اپنے مومن بھائی کی مدد میں لگا رہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی مدد میں لگے رہتے ہیں. ٹھیک ہے.
اور پھر یہ بھی آپ نے پڑھی ہوگی حدیث قدسی کہ اے ابن آدم تو میری عبادت کے لیے اپنے آپ کو فارغ کر لے، میں تیرے دنیا کے لیے کافی ہو جاؤں گا، دنیا کے کاموں کے لیے. مفہوم ہے حدیث قدسی کا. تو آپ روٹین کے کام، اکثر لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ آپ کیسے مینج کرتی ہیں، اور میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں کہ میں مینج نہیں کر سکتی. ہم اپنے قدم جما کے رکھیں، آگے ان قدموں کو صحیح طور پر جمانے والا اللہ ہے، وہ ہماری مدد بھی کرے گا اور کسی طور بھی ہمیں کسی بھی نقصان کے اندیشے کے بغیر بحفاظت پار بھی لگا دے گا. چلیں جی، آج کا ٹارگٹ تو تھا میرا تھوڑا سا زیادہ پڑھنے کا، لیکن اس ٹاپک کو لے کر تھوڑا سا ہمارا ٹائم اب ہو گیا.